جو گزشتہ کئی دنوں سے موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کی صحت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آکسیجن کی کمی کا شکار ہو گئی تھی، دوبارہ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، پھر اس کو آکسیجن لگائی گئی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 رکنی ایک میڈیکل ٹیم جو ہے اس کے ساتھ 24/7 وہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کی صحت کے حوالے سے وہ زخم جن میں کیڑے پڑ چکے تھے 6 مہینے سے زائد سے، اس کو کوئی طبی امداد نہیں ملی تھی، وہ اپنی جگہ ساری کنسرنز موجود ہیں۔ بلڈ سے ریلیٹڈ ایشوز اس کے اپنی جگہ موجود ہیں۔ اتنا تشدد کیسے اس نے برداشت کر لیا؟ اگر وہ فائٹر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کرے، لیکن والدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، تو یہ بڑی چیزیں ہیں کنسرننگ ہے۔ دوسری جانب گرفتاری اب تک اچھا، وہ ایک بیان میں پڑھ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو کتنا صحیح ہے کہ نہیں، ٹویٹر پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جب یہ پوچھا گیا زہر کھلایا تھا اسے، نہیں تو کہا جی نہیں، وہ مٹی اور کھاد کھا لی تھی، خود سے تو کوئی نہیں کھاتا۔ اچھا، کوئی تو وجہ ہوگی، بیان کی ویلیڈیٹی دیکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے دوبارہ آکسیجن لگا دی ہے رضوانہ بچی کو، جس کی عمر صرف 14 سال ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹرز نے اگلے 48 گھنٹے اس بچی کے لیے اہم قرار دے دیے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں اشفاء کہ ظاہر ہے کچھ اعلیٰ سطح پر اب ظاہر ہے ٹریٹمنٹ میں بھی جلدی کی جائے گی، اور اس بچی کو جو ہے وہ جس بھی طریقے سے ایڈ فراہم کرنے کی، وہ ہوتا ہے صدف جو سوئفٹ ہو، یعنی کہ فوری ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جو پہلی ایف آئی آر درج ہوئی نا، اس میں تھا حبس بھیجا اور دھمکیاں، یہ وہ کمزور دفعات لگائی گئیں جس کے تحت جی وہ معاملہ جب یہ ہو گیا قابل ضمانت معاملہ، جب آپ نے اس میں تشدد کا ایلیمنٹ ہی ایڈ نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو خاتون تھیں جنہوں نے تشدد کیا تھا، انہوں نے جی ضمانت قبل از گرفتاری لے لی، اور ان کو ان دفعات کی وجہ سے یہ ضمانت بھی مل گئی۔ سب نے بڑا شور مچایا کہ جی کیوں ضمانت مل گئی؟ جب آپ ایسی کمزور ایف آئی آر بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ بعد میں جا کے جب میڈیکل لیگل رپورٹ آئی تو انہوں نے تشدد کی دفعات ایڈ کی ہیں، واللہ عالم اب اس پر کیا ایکشن ہوگا، اور وہ بھی دفعہ 328 انہوں نے ایڈ کی ہے جس میں تشدد کا عنصر شامل ہے۔ بچی کے انہوں نے ہاتھ پاؤں بھی توڑے ہیں، تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جی۔ ہمارے یہاں ایف آئی آر اگر پراپر درج نہ ہو تو پھر کیس کی جو ڈائریکشن ہے وہی چینج ہو جاتی ہے، اور پھر سب یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ملزم ضمانت لے کے جی آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ جی، تو اس پر بات کر لیتے ہیں حسن حفیظ، وہ ہمیں مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائیں گے۔ یہ ذرا بتائیے گا میرے بھائی کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، یہ بچی کی حالت بار بار کیوں بگڑ رہی ہے، اور ڈاکٹرز اس اعتبار سے کیا کر رہے ہیں، اور زہر دینے کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس حوالے سے کچھ تحقیق کی گئی ہے؟ جی اشفاق، جیسا کہ ہم کافی دنوں سے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ خبر بھی سب سے پہلے ARY نیوز نے ہی چلائی، اس سے پہلے اس مجبور بچی کو جب یہ جنرل ہسپتال میں لے کے آئے تھے تو یہاں پر اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی خبر چلی اور اس پر ایکشن ہوا تو ان کے جو والد ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے اور جو ہے وہ دردناک واقعات مجھے بتائے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتاؤں تو اس بچی کو 4 قسم کے جو ڈاکٹرز اور میڈیکل فیکلٹی ہے وہ اس وقت چیک کر رہی ہے، اور جس میں اس کے گردے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اس بچی کے جو سر میں اتنے حد تک گھاؤ تھے کہ ابھی جو میرے والد سے بات ہوئی کہ مار مار کے اس بچی کا جو اسکل ہے یا جو کھوپڑی ہے، اپر کھوپڑی ہے، اس کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا، اور اس کو کور کرنے کے لیے، ہیل کرنے کے لیے 3 دفعہ جو ہے دن میں پٹی کی، مرہم پٹی کی جاتی ہے، اور سر پہ 3 دفعہ پٹی ہوتی ہے۔ جسم پہ جو نشانات ہیں، جسم پہ جو زخم ہیں، جس میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کی بھی روزانہ پٹی کی جاتی ہے۔ دن بہ دن حالت کبھی بہتر ہوتی ہے، کبھی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز صبح 4 بجے اس بچی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، آکسیجن لیول کم ہو گیا، اور جسم میں جو ویسے ہی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ویسے ہی کم ہے، اور اب اس بچی کی کنڈیشن یہ ہے کہ جسم کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ 7% تک ہے، اور جو بچی کے گردے ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوئے ہوئے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے سیشن کر رہے ہیں، کیونکہ اس حد تک ٹراما میں گئی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اس حد تک فیئر ہے اس کو، اس حد تک خوف ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہر ٹائم اس پہ تشدد ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر جب اس کو ٹریٹ کرتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مارنے کے لیے آیا ہے یا مجھ پہ تشدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر وہ جب اپنی اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، آپ اس چیز کو بھول جائیں، آہستہ آہستہ سیشن کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے پھر اسی ٹراما میں آ جاتی ہے۔ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ سائیکولوجیکلی بھی اتنا ٹارچر کیا گیا اس بچی کو کہ اس کو سروائیو کرنا ڈاکٹرز کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ رکیے گا، 1 سیکنڈ رکیے گا، یہ بچی کی ہم تصویر دکھا رہے تھے، آپ دیکھیں کتنی پیاری یہ بچی ہے،
آپ کتنی معصوم زندگی سے بھرپور اس کی وہ تصویر ہے جب اس پر تشدد نہیں ہوا تھا. موسٹ پروبیبلی جب یہ اپنے گھر میں ہوگی, کسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے, ہنستی کھیلتی. اس عمر میں جو بچے ہوتے ہیں جن کے خواب ہوتے ہیں, آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے, اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب آپ اتنے کیئرلیس ہوتے ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, تتلیاں, چڑیاں, یہ چیزیں, چوڑیاں, لپسٹک, یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اب آپ اس بچے کی تصویر دیکھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا. جس طریقے سے اس بچی کی تصویر جو کہ ہم آپ کو بلر کر کے دکھاتے ہیں, اس میں بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کا فیس کتنا سویلن ہوا ہوا ہے, اس کے سر کی کیا حال ہے. لیکن یہ بچی جو 10,000 روپے کے عوض یرغمال بنی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں, کئی سوالات ہیں جن کے جواب ہم دینا چاہیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کئی سوال اٹھتے ہیں, کیا جن جج صاحب نے اس بچی کو ملازمہ رکھا تھا, کیا انہیں پتا تھا کہ چائلڈ لیبر کتنا بڑا جرم ہے؟ وہ جانتے بوجھتے جرم کر رہے تھے. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ 10,000 روپے معاوضہ جو ہے وہ کون سے ملک میں ہے؟ پاکستان میں کم سے کم تنخواہ کتنی ہے؟ تشدد کا رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ 18 سال سے کم عمر بچوں کو آپ کیسے امپلائی رکھ سکتے ہیں, ان سے ایسے کام لے سکتے ہیں؟ تشدد تو بہت ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. کسی بھی انسان پر, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, اس پر تشدد کرنا تو آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اس بچی کو جو آپ کے گھر میں کام کر رہی تھی اس کے ساتھ ظلم کیا. حسن ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں. حسن, ڈاکٹر نے 48 گھنٹے اہم قرار دیے ہیں, تو یہ کس تناظر میں 48 گھنٹے قرار دیے ہیں؟ اب کس طرح آپ کیا ٹریٹمنٹ, نیا کوئی پلان کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ, کیا بتائیے گا؟ صدف 48 گھنٹے اس لیے قرار امپورٹنٹ دیے ہیں کیونکہ اس میں بچی کا جو ہے وہ دن با دن کنڈیشن جو ہے وہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے. بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بچی کی جان بچائی جا سکے, کیونکہ نہ صرف ایک بہت برے طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز انٹرنلی جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس بچی انٹرنلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن لیول کم ہو جانا اور اچانک جو ہے اس کی بلڈ سرکولیشن باڈی میں ختم ہو جانا, یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے ڈاکٹر نے 48 گھنٹے ہیں وہ کافی اہم قرار دیا, اور اس میں کہا گیا ہے اس بچی کی ٹریٹمنٹ کو کوئی بھی غفلت مرد کا جو ہے وہ سامنے نہ لائی جائے. ہر لحاظ سے ڈاکٹرز کے پینل کو الرٹ رکھا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہیلنگ کی ضرورت ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے. اس لیے 48 گھنٹے. ساتھ ہی ساتھ جو اس کے گردے ہیں وہ بھی بہت حد تک متاثر ہوئے تھے, اس کو تو ریکوری ہوئی ہے, لیکن جو اس کے انٹرنلی جو اس کی آکسیجن لیول کا کم ہو جانا اور اس کے اندر بلڈ سرکولیشن کا ٹھیک طریقے سے نہ ہونا, اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جسمانی طور پر تو ہے ہی, لیکن ذہنی طور پر یہ بچی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سروائیو کس طرح سے ہوگی. اس لیے 48 گھنٹے کافی عام قرار دیے ہیں کہ آئندہ اس کا ٹریٹمنٹ زیادہ رکھا جائے اور اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. جیسے ہی ICU کی سچویشن تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ وہاں پہ سب جو ہے وہ اٹینڈنٹس کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے, اور اس بچی کے لیے اسپیشل یہ کہا گیا کہ ماں اس کے ساتھ رہے, جو اس کی کاؤنسلنگ کرتی رہے, اس کو بتاتی رہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے. اس کو صرف اپنی ماں کا اور باپ کے پاس ہونے کا احساس ہوتا ہے, ادروائز کوئی بھی آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے کہ یہ تشدد کا جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ تو اس کے مائنڈ میں پیوست ہو چکا ہے, وہ نکالنا بہت مشکل ہوا. اچھا حسن ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے پرنسپل جنرل اسپتال پروفیسر سعدال الفرید ظفر صاحب نے, اور آپ اسی ہسپتال میں بچی زیر علاج ہے, تو ان سے بھی ہم صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس وقت ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بیسکلی اس بچی کی کنڈیشن ہے کیسی. ظاہر ہے کہ آپ لوگ کافی اس پہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن کافی سارے جو اس حوالے سے اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں, ریومرز آتے ہیں آئے روز, آپ ذرا کلیریفائی کیجئے گا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بچی کی آج تو طبیعت کافی بہتر ہے, اور اس کا تھوڑا سا ایک انیوژل پکچر ہوتی ہے کہ یہ ایک دن بالکل ٹھیک رہتی ہے اور دوسرے دن پھر اس کی سیچوریشن ڈراپ کرتی ہے, جو کہ اس کو زیادہ ایک سیپٹیسیمیا چیز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پرابلم چل رہا ہے. اچھا. اور کل اس کی سیچوریشن ڈراپ کی اور تھوڑی یہ بریتھ لیس ہوئی, تو پھر ہم نے اس کی برونکوسکوپی کی, جس میں کیمرہ ہوتا ہے جو آپ لنگس میں ڈال کے پھیپھڑوں میں ڈال کے دیکھتے ہیں. اچھا. اس میں ایک طرح سے انفیکٹڈ مٹیریل تھا, وہ ہم نے ایسپریٹ کیا. دوسری جو تھوڑا بلڈ تھا جو کہ سیپٹیسیمیا کی وجہ سے پھیپھڑوں میں تھا, تو وہ ہم نے پروسیجر کیا. اور اس کے بعد پھر کارڈیولوجسٹ نے بھی دیکھا, جن ہاسپٹل سے ہمارے پاس کارڈیولوجی نہیں ہے ان کو ہم نے بلایا, انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور بچی کی ایکو بھی ہوئی, اور پھر اس کو کچھ میڈیسن
انہوں نے بھی اور ایڈ کی. منسٹر ہیلتھ صاحب جاوید اکرم صاحب بورڈ سر اس کی حالت سنبھل کیوں نہیں رہی؟ جی سنبھل کیوں نہیں رہی؟ کافی دن نہیں ہو گیا اب اس کے علاج کو؟ ہاں یہ ایکچولی اس کو فریش نہیں ہے، یہ 4-5 مہینے سے، اور وہ کیونکہ بچی کی ہائیجین بہت اچھی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ ان سے پھر انفیکشن کا ایلیمنٹ رہا اور وہ سر میں سے کیڑے پڑ گئے، اور اس کو یا تو فیسلٹی نہیں تھی یا وہ خود سے شاید نہا پا نہیں رہی تھی، اس وجہ سے وہ انفیکشن زیادہ پھیلا ہوا تھا. ہم نے کل بورڈ تقریباً روز میٹنگ کر رہا ہے اور کل بھی ہم نے میڈیسنز کچھ اس میں اور پاورفل میڈیسنز ایڈ کی کہ اس ایپیسوڈ سے جلدی باہر نکلے. یہ انفیکشن جتنی جلدی جو سیپٹیسیمیا بلڈ کا یہ بہتر ہو جائے گا. سیپسس از این ایشو، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دن میں یہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا اس کے فریکچرز جو ہیں وہ کب تک ہیل ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کہیں پہ کوئی سرجری یا اس طرح کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے فکس کرنے کے لیے؟ اس کے 2 فریکچر ہیں، رائٹ اور لیفٹ پہ، اور اللہ بون ہے جو 4 آرم کی ہوتی ہے جی اور ایک سائڈ پہ الائنمنٹ ٹھیک ہے، دوسری سائڈ پہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ایک اس کا نیزل فریکچر بھی ہے، ناک بون کا فریکچر ہے، تو اس کو ہم نے پلاسٹر کر دیا جو بازو والا ہے، اور ناک کا تو ایکچولی ابھی اس کو کچھ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں. ایک سائڈ کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، دوسری کی الائنمنٹ پر ٹائم کے ساتھ پتا چلے گا ٹھیک ہوتی نہیں ہوگی تو جب یہ سیپٹیسیمیا ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کا آپریشن کیا جائے گا. تو باقی اس کو بروز ہے پیچھے ایک، اور وہ اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہے، بیک سورز ہیں، تو ان کو ہم پراپر دن میں 2 سے 3 دفعہ ان کی کلیننگ پروسیس ہو رہا ہے تاکہ اس میں کوئی مزید انفیکشن سپر ایڈڈ نہ ہو اور اس کو پراپرلی ہم جلدی یہ صحتیاب ہو. یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ وہ کس سے ٹھیک ہوگی کیونکہ اس کی ایک انیوژل فیچر ہے، وہ کسی دن سیریس ہو جاتی ہے اور کسی دن ٹھیک ہو جاتی ہے. تو باقی یہ کہ کیونکہ اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ اس کو تیزاب دیا گیا اور جو کہ ہمیں سامنے شواہد ابھی نہیں ملے، ہم نے وہ بلڈ ٹیسٹ ٹاکسیکالوجی میں فورینزک لیب ہے اور اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا جو والدین کو خدشہ ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ تھے.